افسانہ پڑوسی، مصنف مشتاق انجم، پارٹ 2۔ یہ اور اس طرح کی باتیں ایک نہیں کئی بار اسے یاد آئے۔ پڑوسی کے لڑکے لڑکیاں بھی اس کے مکان پر گاہے گاہے آتے رہتے تھے اور اپنی فنکارانہ صلاحیت کا لوہا منوا کر یہاں سے محبت سمیٹ کر لے جایا کرتے تھے۔ ابھی کچھ عرصے کی بات ہے، پڑوسی کی ایک بڑی حسین بیٹی اس کے مکان میں آئی۔ اپنے حسن و جمال اور کرشماتی صلاحیت سے سب کو سحر زدہ کر دیا۔ ہر زبان پر اس کے چرچے تھے۔ ہر تقریب میں مرکز محفل بنی، ہر پارٹی کی رونق میں اضافہ کرنے کے لیے اس کے نام کی تجویز پیش کی گئی۔ چند دنوں میں ہی اس نے ہر شخص کے دل پر اپنا سکہ جما دیا۔ سب نے اسے ڈھیروں پیار دیا۔ شاید یہی سبب ہے تو رخصت کے وقت وہ اتنا روئی جیسے اپنے میکے سے رخصت ہو رہی ہو۔ یہ اور اس طرح کے واقعات ایک نہیں کئی بار ہوئے، لیکن پچھلے چند دنوں سے حالات بدلے نظر آ رہے ہیں۔ اسے یاد آیا ایک حسین شام کا روح پرور منظر۔ اس کے مکان کے ایک کونے میں چراغاں تھا۔ پڑوسی کا بیٹا اپنا فنکارانہ صلاحیت کے ساتھ شام کا حسن و بالا کر رہا تھا۔ لوگ اس کے سدا بہار نغموں سے مسرور ہو رہے تھے۔ فضا سر اور تال کی بھینی خوشبو سے معطر تھی۔ پڑوسی کا بیٹا لہک لہک کر گا رہا تھا۔ سامعین اس کی آواز کے جادو سے لطف اٹھا رہے تھے۔ واہ واہ اور تالیوں کی گڑگڑاہٹ سے ماحول گونج رہا تھا۔ پڑوسی کا بیٹا مسکرا کر شکریہ ادا کر رہا تھا۔ دفتن کچھ ہوا۔ نغموں سرور کی رنگین محفل میں ابتری پھیل گئی۔ مکان کے چند سرفرے نوجوانوں نے میزبانی کے آداب فراموش کر ڈالے۔ پڑوسی کا بیٹا جز بز ہو گیا۔ محبت بانٹنے والا نفرتوں کے نردے میں گر گیا، اور وہ سب کچھ نہ جانے کیسے سرزد ہو گیا جو مناسب نہیں تھا۔ پڑوسی کا بیٹا اپنا سا منہ لے کر چلا گیا۔ نتیجے کے طور پر پڑوسی کے مکان میں بھی وہی سب کچھ دہرایا گیا۔ رفتہ رفتہ دونوں طرف کشیدگی بڑھنے لگی۔ اس نے چھری خریدی، پڑوسی نے پستول۔ اس نے رائفل خریدی، پڑوسی نے مشین گن۔ پڑوسی نے دونوں طرف سے ماحول میں اس قدر تناؤ پیدا کر دیا کہ مارنے پر تیار۔ دونوں مکانوں کی حالت ناگفتہ بہ تھی، مگر ان کے مکین ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے دولت پانی کی طرح بہانے پر بردید ہو گئے تھے۔ پڑوس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، جب چاہوں تمہارے مکان کا مرکزی حصہ زمین بوس کر دوں۔ اس نے بھی جوابی فقرہ کسا اور بات بڑھ گئی۔ ان تمام باتوں کے باوجود بظاہر اپنے پڑوسی سے دوستی کا خواہاں تھا۔ کچھ اسی قسم کے اشارے پڑوسی کی جانب سے بھی ملے تھے۔ دونوں نے نئے ہتھیاروں سے مکان سجا لیے، مگر آپسی رنجشیں رفع کرنے کے لیے مذاکرات پر زور دیتے رہے۔ اسے یاد آیا ایک دن اچانک مکان کے مرکزی حصے میں جیسے بھونچال آ گیا۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ آس پاس کے حصے بھی دہل گئے۔ کافی جانی و مالی نقصان ہوا۔ دھماکے کا سبب بنانے والوں نے ملبے سے کچھ ایسے نشان تلاش کر لیے جن پر پڑوسی کی مہر لگی تھی۔ ماحول مزید زہر آلود ہو گیا۔
کچے پڑوسی نے اس کی تردید کر دی، مگر دل میں کدورت کی تہ اور دبیز ہو گئی۔ اس کے گھر کے چند افراد نے تیش میں آ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ خوش قسمتی سے ایک تقریب میں پڑوسی سے ایک بار ملاقات ہو گئی۔ رسمی کلمات کے بعد در مقصد آمدن کے مصداق اس نے پوچھ ہی لیا کہ ہم کب تک یوں ہی نفرت اور کینہ کی جراثیم اپنے جسم میں پالتے رہیں گے؟ پڑوسی نے کچھ سوچ کر جواب دیا، جب تک تم رائے میرے حوالے نہیں کر دیتے۔ لیکن زمین کا وہ ٹکڑا میرا ہے، اس کے سابق مالک نے یہی کہا تھا۔ بالکل غلط نہیں، یہ سچ ہے۔ ایسی بات ہے تو اس ٹکڑے سے پوچھ لیتے۔ پڑوسی نے جال پھیلایا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تب کسی تیسرے فریق سے مشورہ کر لو۔ پڑوسی نے پرانی تجویز دہرائی، میرے گھر والے اس حق میں نہیں ہیں، انہیں سمجھانا تمہارا کام ہے۔ پڑوسی نے روکھے پن سے کہا، مگر ہمارے بزرگوں نے جو لاہ عمل تیار کیا تھا، وقت اور حالات بدل چکے۔ پڑوسی نے مسکرا کر کہا، مسائل کو موجودہ تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرو۔ تھوڑی دیر کے لیے اس نے آنکھیں بند کر لی، سوچ کے گھوڑے دوڑائے، اپنے اور پڑوسی کے مسائل پر غور کیے۔ کئی راستے نظر آئے، مگر سب کہیں نہ کہیں جا کر اسی راہداری کی طرف مڑ جا رہے تھے۔ کافی دیر تک غور و فکر کرنے کے باوجود جب مطلوبہ راستہ نظر نہیں آیا تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور اپنی ٹھوڑی کھجاتے ہوئے کہا، راہداری کو چھوڑ کر ہم دوسرے مسائل پر گفتگو کریں۔ کب تک؟ پڑوسی مسکرایا، جب تک حالات سازگار نہ ہو جائیں۔ اس امید پر ہم نے ایک لمبا عرصہ گزار دیا، مگر کیا حاصل ہوا؟ سوائے اس کے کہ ہمارے اختلافات کو مزید تقویت ملی، ہمیں گفتگو کا درد ہمیں گفتگو کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے، اس نے اصرار کرتے ہوئے کہا، مگر اس دروازے سے اب نفرت کا زہر سرایت کر رہا ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے صدقہ دل سے کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش صدقہ دل سے؟ پڑوسی ٹھہاکا مار کے ہنس پڑا۔ ایسی کوشش بھی عرصہ سے جاری ہے میرے بھائی۔ پھر بھی یہی کہوں گا کہ ہماری مشترکہ کوشش سے ایک دن یہ مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ بالکل صحیح، پڑوسی زیر لب مسکرایا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری کوشش کی بنیاد ایمانداری کے اصولوں پر قائم ہو۔ ہمیں فوری طور پر آپسی اختلافات کو فراموش کر دینا چاہیے، لیکن کیسے؟ زخم بار بار اندر سے ٹیس مارتا ہے تو لبوں پر مسکراہٹ کیسے آئے؟ بھائی میری مجبوریاں سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم ایک شریف باپ کے بیٹے ہو، تمہارے والد سے میرے خوشگوار مراسم رہے ہیں۔ ہم دونوں چاہیں تو امن اور شانتی کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر پڑوسی نے ایک لمحہ توقف کیا اور کہا، تم نے اپنی مجبوریوں کا ذکر کر دیا، لیکن میرے ساتھ بھی کچھ بندشیں ہیں۔ میں اپنے گھر کے افراد سے کیا کہوں؟ وہ مجھے بزدل اور ڈرپوک سمجھے گے، ممکن ہے میرے اختیارات چھین لیں۔ ایسے عالم میں کیا ہوگا؟ میری تو ہر طرف سے شکست ہوگی۔ گھبراؤ نہیں میرے بھائی، شکست تمہاری ہوگی نہ میری۔ ہماری مشترکہ کوشش سے ہم دونوں کی جیت ہوگی۔ اس نے پر امید لہجے میں کہا، تم قدرت کا قانون نہیں بدل سکتے۔ دو فریقین بسر پیکار ہوں تو جیت صرف ایک کی ہوتی ہے۔ پڑوسی نے مایوس لہجے میں کہا،
تم قدرت کا قانون نہیں بدل سکتے۔ نہیں بھائی، اس نے سمجھانے کی کوشش کی، ہم برے سرے پیکار نہیں ہیں، ایسا سوچنا غلط ہے۔ ہم ایک مسئلے میں بری طرح الجھ گئے ہیں جس کا حل تلاش کرنا ہے، امید ہے ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ دونوں نے رسمی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر دوبارہ ملنے کا عہد کیا اور رخصت ہو گئے۔ یہ اور اس طرح کی گفتگو ایک نہیں کئی بار ہوئی، لیکن حالات دن بدن کشیدہ ہوتے گئے، تناؤ بڑھتا گیا، ایک دوسرے پر شک کرنے کی عادت گہری ہونے لگی، اور یہی نہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں ہتھیار جمع کرنے کی دوڑ تیز ہو گئی، اور تب خیال آیا کہ صرف ہتھیار جمع کرنا دانش مندی نہیں بلکہ اس کی نمائش بھی ضروری ہے تاکہ پڑوسی کو اس کی طاقت کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ پھر کیا تھا؟ رد عمل تو ہونا ہی تھا۔ پڑوسی کے سر پر بھی نمائش کا جنون سوار ہوا اور اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے پورا زور صرف کر دیا، آخر رائے کا پربت بن گیا، اور پھر اس نے آتش فشاں کی صورت اختیار کر لی، اور جب ایک دن زبردست دھماکے سے آتش فشاں کا منہ کھل گیا تو دھوئیں اور گرد و غبار سے سارا ماحول دھندلا گیا، آنن فانن دہتا ہوا لاوا مکان کے مرکزی حصے میں پھیل گیا، اور دیکھتے دیکھتے دونوں مکان دھڑا دھڑ جلنے لگے۔ وہ گھبرا کر بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں ہتھیلیوں سے آنکھوں کو مسل مسل کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔